جو حضور جا کر غار حرا میں کیا کرتے تھے وہ اعتکاف تھا حضور کا، مکی دور کا اعتکاف، تنہا بیٹھ کر۔ اور یہ روایت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بنو ہاشم میں یہ روایت تھی، حضور کے دادا بھی جا کر وہاں پر غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے، یہ ان کی ایک خاندانی روایت چلی آ رہی تھی، یہ جگہ تھی۔ اور وہ جگہ ایسی ہے عجیب سی، اب تو خیر بڑی بڑی عمارتیں حائل ہو گئی ہیں، ورنہ میں نے جب پہلا حج کیا تھا سن 62 میں تو میں نے اس وقت جا کر دیکھا تھا واقعتاً سیدھا کعبہ نظر آتا وہاں سے، اور کچھ درمیان میں نہیں، جیسے اس کو سلٹ لیمپ کہتے ہیں، وہ غار ہے ہی ایسی کہ سامنے ایک دراڑ سی بس کھلی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر سے وہاں بیٹھ جائیے سیدھی نگاہ خانہ کعبہ پڑ جاتی ہے، تو کعبے کا مراقبہ بھی کیا جا سکتا تھا وہاں بیٹھ کر، دیکھنا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور پھر اس یکسوئی کے ساتھ کوئی نہیں، کعبے میں ہے تو نہ معلوم کیا کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہاں تو آپ بیٹھے ہوئے، وہ اعتکاف، یہی اعتکاف حضرت موسیٰ نے کیا تھا 40 دن کا، تب تورات ملی تھی، یہی 40 دن کا روزہ کیا رکھا تھا، یہ اگرچہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا تو قرآن میں مذکور ہے، حضرت عیسیٰ کا انجیل میں مذکور ہے، 40 روز کا روزہ اور اعتکاف پہاڑوں میں کیا جاتا تھا، تب انجیل میں نہیں، یہی اعتکاف تھا جو حضور کر رہے تھے غار حرا میں، تب قرآن، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ تو اس کا ایک عکس، اس کی ایک جھلک ہونی چاہیے۔ میں نے روح اعتکاف پر بھی ایک زمانے میں ایک تقریر کی تھی، میں نے دیکھا چھپی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں کہیں اویلیبل ہے یا نہیں، ایک علیحدہ کتابچے کی شکل میں بھی تھی، ویسے عظمت سیام و قیام رمضان مبارک پر بھی میرا کتابچہ ہے، عظمت صوم جس میں کہ پھر میں نے یہ انسان کے دو وجود اس کے بارے میں بھی خاصی وضاحت کے ساتھ گفتگو کی، وہ بھی میرا کتابچہ ہے، شاید باہر سے اس پہ ہوں گے۔ تو فرمایا جب تم اعتکاف میں ہو تو ان کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے، دل کا حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تقربوها، ان کے قریب مت جانا۔ قرآن مجید میں حدود اللہ کے لیے یا تو آتا ہے فلا تعتدوها، یہ اعتداء کہتے ہیں کسی حد کو کراس کر جانا، تجاوز کرنا، اور جہاں زیادہ احتیاط کی بات ہے وہاں فلا تقربوها، آخری حد کے قریب تک نہ چلے جانا، مبادا کہیں غلطی سے قدم جو ہے ادھر پڑ جائے، جیسے حضور نے حدیث کے اندر بیان فرمایا الا لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوا کرتی تھی، اسی کے جانور اس میں چریں گے، کوئی رعیت میں سے کسی کی بھیڑ بکری، کسی کا کوئی جو ہے گھوڑا وہاں نہیں آ سکتا۔ اب اگر کسی کا گھوڑا یا کسی کی بھیڑ بکری چلی گئی، وہ مجرم ہو گیا، پکڑا جائے گا، گردن ماری جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بھی ایک محفوظ چراگاہ ہے، اللہ کی حما کیا ہے، محارمہ، جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی، ان کے قریب نہ جانا۔ تو دیکھو اگر کوئی چرواہا اپنی بھیڑوں بکریوں کو بالکل آخری حد تک لے جائے گا، اس بادشاہ کی جو وہ حد ہے، تو اندیشہ ہے کہ بھیڑیں بکریاں کے لیے ایک چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے، لہذا ذرا فاصلے پر رہا کرو، یہ ہے آخری حد تک نہ جاؤ بلکہ کچھ فاصلے پر رہو، فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے تو ان کے قریب مت پھٹکو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر رہا تاکہ وہ بچیں، تقویٰ کی روش اختیار کریں، حدود الہی کا احترام کریں، اس میں کہیں تجاوز تو دور رہا، اس کے قریب بھی رہا۔